السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان، اردو ادب کی جانب سے آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نیا ویڈیو جس کا عنوان ہے اردو داستان اور داستان گو۔ آج میں نے آپ کے لیے 3 داستانیں منتخب کی ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ پہلی ہے اسد اللہ وجیح کی صبرس اور دوسری رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب اور میر امن کی باغ و بہار۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ان پر ہم سوالات کے جوابات بھی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیجئے شروع کرتے ہیں۔ ملا اسد اللہ وجیح 1566 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے اور 1659 میں حیدرآباد میں انتقال ہوا۔ ملا وجیح کو فارسی اور دکنی زبانوں کے علاوہ شاعری اور نثر دونوں پر قدرت حاصل تھی، اس لیے فارسی میں دیوان وجیح تو دکنی شاعری میں قطب مشتری اور نثر میں صبرس جیسی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ دکنی اردو ادب میں وجیح کی 3 ہی تصانیف ہیں۔ نمبر 1 قطب مشتری جو 1609 میں شائع کی، یہ دکن کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ اس مثنوی کو وجیح نے صرف 12 دن کے اندر لکھا تھا۔ یہ کتاب ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں مکمل ہوئی۔ دوسری کتاب ہے صبرس جو 1635 میں شائع ہوئی۔ یہ دکنی اردو کی پہلی نثری داستان ہے، یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ تیسری کتاب ہے ملا وجیح کی تاج الحقائق۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کے مطابق یہ کتاب ملا وجیح کی نثری تصنیف ہے۔ صبرس اور تاج الحقائق یہ دونوں کتابیں عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئیں۔ ملا وجیح نے قطب شاہی دور کے 4 حکمرانوں ابراہیم قطب شاہ سے عبداللہ قطب شاہ تک کا دور دیکھا ہے۔ ملا وجیح محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا اور ملک الشعراء کا خطاب بھی وجیح کو محمد قلی قطب شاہ نے دیا۔ وجیح کا فارسی دیوان وجیح کے نام سے شائع ہوا۔ صبرس اردو میں نثری ادب کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو نثری تصانیف ملتی ہیں وہ مذہبی نوعیت تک کی ہیں اور ان میں وہ ادبی شان نہیں جو صبرس میں ہے۔ صبرس ملا وجیح نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 میں لکھی۔ صبرس کو سب سے پہلے عبدالحق نے اردو دنیا سے متعارف کرایا اپریل 1925 میں۔ سوال اس میں آتا ہے، وجیح نے نثری خلاصہ حسن و دل سے فائدہ اٹھایا ہے، دستور اشاعت اس کی نظر سے نہیں گزری، یہ قول کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے۔ یہ بات مولوی عبدالحق نے کہی ہے۔ صبرس میں کل کتنے کردار ہیں؟ صبرس میں 76 چھوٹے بڑے کل ملا کر کردار ہیں۔ صبرس کا سب سے جاندار کردار کون سا ہے؟ اس میں نظر کا کردار سب سے جاندار کردار ہے۔ صبرس کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ صبرس کی ہیروئن حسن اور ہیرو دل ہے۔ صبرس میں ہیروئن حسن کس بادشاہ کی بیٹی ہے؟ جواب ہے بادشاہ عشق کی بیٹی ہے۔ صبرس میں ہیرو دل یہ کس بادشاہ کا بیٹا ہے؟ جواب ہے عقل کا بیٹا ہے جو سیستان کا بادشاہ ہے۔ صبرس کے اہم کردار حسن دل، عقل اور نظر کے ہیں۔ صبرس کے دیگر کردار مہر، وصال، ہمت، صبر، رخسار، ناز وغیرہ۔ صبرس کے بادشاہ کا کیا نام تھا اور وہ کس ملک کا رہنے والا تھا؟ اس کا جواب ہے بادشاہ کا نام عقل، وہ سیستان ملک کا رہنے والا تھا۔ صبرس کے بادشاہ عقل کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے دل ہے۔ بادشاہ عقل نے اپنے بیٹے دل کو کس علاقے پر حکومت کرنے کا اختیار دیا تھا؟ صحیح جواب ہے علاقہ تن پر حکومت کرنے کا
اختیار دیا تھا۔ شہزادہ دل اپنے دربار میں کس کے ساتھ شراب نوشی میں مست تھا؟ صحیح جواب ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ مست تھا۔ شہزادہ دل نے آب حیات کا قصہ کہاں سنا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے اپنے دربار میں شراب نوشی کی محفل میں کسی نے قصہ آب حیات کا سنایا تھا۔ آگے ہے شہزادہ آب حیات کی ضد کرتا ہے تو کس نے یقین دلایا کہ وہ شہزادے دل کو آب حیات ضرور لا کر دے گا؟ اس کا جواب ہے شاہی فوج میں ایک نظر نام کا شخص تھا جو جاسوس تھا۔ اس نے شہزادے دل کو یقین دلایا کہ وہ آب حیات تلاش کر کے ضرور لائے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دوستو رجب علی بیگ سرور پر۔ فسانہ عجائب کے مصنف رجب علی بیگ سرور 1786 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ رجب علی بیگ سرور کے والد کا نام اصغر بیگ ہے۔ سرور داستان گو بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ شاعری میں آپ کے استاد آغا نوازش تھے۔ سرور نے داستان باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب لکھی تھی۔ 1824 کی بات ہے، سرور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوست نے سرور سے ایک قصہ سننے کی فرمائش کی۔ سرور نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنے دوستوں کو ایک قصہ سنایا۔ کچھ دنوں بعد کسی اجنبی کا قتل ہو جاتا ہے۔ سرور کو قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر سرور کو لکھنؤ چھوڑ کر کانپور میں مستقل سکونت اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن لکھنؤ اور دوستوں کی جدائی کو نہیں بھلا پا رہے تھے۔ لکھنؤ اور دوستوں کی یاد میں سرور نے 1824 میں فسانہ عجائب لکھی۔ سوال ہے فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے کانپور میں لکھی۔ فسانہ عجائب سرور نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ صحیح جواب ہے حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ فسانہ عجائب میں 2 بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب میں سرور نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور لکھنؤ شہر کی تعریف بھی کی ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب میں لکھنؤ سے کانپور جلا وطن کی مذمت بھی کی ہے۔ 1824 میں بادشاہ غازی الدین حیدر نے سرور کو لکھنؤ سے کانپور جلا وطن کیا تھا۔ دوسرا بادشاہ نصیر الدین ہے جس نے سرور کو واپس بلایا اور اسی کے دربار میں سرور نے فسانہ عجائب پیش کی۔ فیروز بخت کس داستان کا اہم کردار ہے؟ صحیح جواب ہے داستان فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ فیروز بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ صحیح جواب ہے قسمت آباد۔ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت کتنے برس تک اولاد سے محروم رہا؟ یعنی کتنے سال تک کوئی بچے کی پیدائش اس کے گھر نہیں ہوئی؟ صحیح جواب ہے یعنی 60 سال تک اپنی اولاد سے محروم رہا۔ کافی دعاؤں کے بعد فیروز بخت کے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے بادشاہ نے اس کا نام جان عالم رکھا۔ یہی اس کردار کا اہم اور مرکزی کردار ہے، جان عالم۔ جان عالم کس داستان کا مرکزی کردار ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا فسانہ عجائب کا یہ مرکزی کردار ہے۔ نجومی نے شہزادہ جان عالم کے لیے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ صحیح جواب ہے کہ 15 سال میں شہزادہ بڑی مشکل میں ہوگا اور راج گدی چھوڑ کر بدیش چلا جائے گا، یہ نجومی کی پیشن گوئیاں تھیں۔ شہزادہ جان عالم کی شادی کتنے برس میں اور کس سے ہوئی؟
صحیح جواب ہے 14 سال کی عمر میں جان عالم شہزادے کی شادی ہوئی ماہ طلعت سے۔ شہزادہ جب بازار کو جاتا ہے تو کیا چیز خرید کر لاتا ہے؟ جواب ہے طوطا خرید کر لاتا ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہے۔ اس طوطے کی زبان سے کس کی تعریف کے الفاظ نکلتے تھے؟ یعنی طوطا اپنی زبان سے کس کی تعریف کرتا تھا؟ صحیح جواب ہے شہزادی انجمن آرا کے حسن کی تعریف کرتا تھا۔ انجمن آرا کس ملک کی رہنے والی تھی؟ یعنی شہزادی انجمن آرا کس ملک کی رہنے والی تھی؟ ملک زرنگار کی رہنے والی تھی۔ اگلا سوال ہے شہزادہ جان عالم اپنے وزیر اور طوطے کے ساتھ کہاں روانہ ہوا تھا؟ صحیح جواب ہے ملک زرنگار کے لیے روانہ ہوا تھا، جہاں ایک خوبصورت شہزادی انجمن آرا رہتی تھی۔ شہزادہ جان عالم راستے میں کس سے بچھڑ جاتا ہے؟ کہانی میں ایک موڑ یہ آتا کہ شہزادہ جب انجمن آرا کی تلاش میں جاتا ہے تو راستے میں بچھڑ بھی جاتا ہے، تو اس لیے یہ سوال آتا ہے کہ شہزادہ جان عالم راستے میں کس سے بچھڑ جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے اپنے طوطے اور وزیر زادے سے بچھڑ جاتا ہے۔ شہزادہ جان عالم راستے میں بچھڑ کر کس میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ جادوگر میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ جواب ہے۔ کس کی مدد سے شہزادہ جان عالم جادوگر سے چھٹکارا پاتا ہے؟ صحیح جواب ہے نقش سلیمانی کی مدد سے۔ شہزادہ جان عالم آزاد ہو کر کس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے مہر نگار کے عشق میں۔ کافی مشکلات کے ساتھ آخر کار جان عالم زرنگار پہنچتا ہے اور جادوگر کی قید سے انجمن آرا کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اپنا حال دل اس کو سناتا ہے انجمن آرا اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ انجمن آرا کے باپ کی مرضی سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شہزادہ جب اپنے وطن واپس جاتا ہے تو مہر نگار سے بھی شادی کر لیتا ہے۔ فسانہ عجائب کے کردار: جان عالم، انجمن آرا، ماہ طلعت، مہر نگار، طوطا، وزیر، سوداگر، دیونی، جوگنی، انجمن آرا کا باپ اس داستان کا اہم کردار ہے۔ جان عالم، انجمن آرا، مہر نگار اور طوطا اس کے اہم کردار ہیں۔ فسانہ عجائب کے ہیرو شہزادہ جان عالم اور ہیروئن انجمن آرا اور مہر نگار مرکزی کردار ہیں۔ سرور کے خطوط کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے انشاء سرور۔ فسانہ عجائب پہلی بار کب شائع ہوئی؟ صحیح جواب ہے 1824 میں۔ سرور نے سرور سلطانی کتاب کس کے کہنے پر لکھی؟ صحیح جواب ہے نواب واجد علی شاہ کے کہنے پر 1874 میں لکھی۔ سرور سلطانی کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ صحیح جواب ہے فارسی کتاب شمشیر خانی کا اردو ترجمہ ہے۔ سرور کی وہ کون سی تصنیف ہے جس میں اودھ کے آخری 4 بادشاہوں کے حالات تحریر کیے ہیں؟ وہ کتاب ہے 1856 میں فسانہ عبرت کتاب لکھی جو لکھنوی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ سرور نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ صحیح جواب ہے شرر عشق کے نام سے رسالہ جاری کیا تھا۔ اردو نثر کے حوالے سے دبستان لکھنؤ کا بانی کون ہے؟ صحیح جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ اور شاعری کے حوالے سے دبستان لکھنؤ کا بانی کون ہے؟ شیخ امام بخش ناصر۔ اب آئیے میر امن کی باغ و بہار کی طرف۔ اردو کی اہم داستان باغ و بہار میر امن نے گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں لکھی۔ باغ و بہار امیر خسرو کی فارسی کتاب چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اردو میں داستانیں بہت سی لکھی گئیں، لیکن ان میں زبان و بیان اور سادہ سلیس نثر کی بنا پر باغ و بہار کی بڑی اہمیت ہے۔
میر امن نے گل کرائسٹ کی فرمائش پر ملا حسین وائس کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ میر امن کو کرنے کو دیا۔ میر امن نے اس کتاب کا دن اور رات ترجمہ کر کے گنج خوبی نام رکھا۔ یہی دونوں کتابیں میر امن کی یادگار ہیں۔ باغ و بہار سے 26 سال پہلے میر محمد حسین عطا خاں تحسین نے فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ 1768 میں لکھنا شروع کیا اور 1775 میں مکمل کیا اور کتاب کا نام نوطرز مرصع رکھا۔ نوطرز مرصع کا ماخذ فارسی قصہ چہار درویش ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت شمالی ہند کی اردو نثر میں کوئی ادبی تصنیف نہ تھی، اس لیے عطا حسین تحسین کی نوطرز مرصع اپنے طرز کی پہلی کوشش تھی۔ یعنی نوطرز مرصع جس وقت لکھی گئی اس وقت اردو نثر کو علمی درجہ حاصل نہ تھا، اس لیے 18ویں صدی کی نوطرز مرصع سب سے اہم داستان ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگر کسی چیز کا پہلا نقش تیار کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ نوطرز مرصع کے بارے میں تحسین نے لکھا ہے کہ وہ جنرل اسمتھ کے ساتھ دریائے کنگ میں کشتی کے ذریعے کلکتہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عزیز نے فارسی قصہ چہار درویش سنایا۔ تحسین اس قصے کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور ان کو یہ خیال آیا کہ اس قصے کو اردو میں لکھا جائے۔ چنانچہ اس قصے کا ابتدائی حصہ تحسین نے کشتی میں ہی قلم بند کر لیا تھا۔ تحسین اس داستان کو نواب شجاع الدولہ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو جانے کے بعد انہوں نے اس قصے کو نواب آصف الدولہ کے دربار میں پیش کیا۔ اب آئیے سوال جواب پر۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ میر امن کی۔ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ جواب ہے امیر خسرو کی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کو میر امن نے کس سن میں لکھنا شروع کیا؟ صحیح جواب ہے 1801 میں لکھنا شروع کیا۔ اور باغ و بہار کس کے کہنے پر لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے گل کرائسٹ کے کہنے پر باغ و بہار میر امن نے لکھنی شروع کی۔ باغ و بہار کا سن اشاعت کیا ہے؟ صحیح جواب ہے 1803 میں کلکتے سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار میر امن نے کب مکمل کی تھی؟ 1802 میں مکمل کر لی تھی۔ اس کا تاریخی نام گل کرائسٹ نے باغ و بہار رکھا اور 1802 میں پہلی بار فورٹ ولیم کالج سے 102 صفحات کے ساتھ گل کرائسٹ کے انتخابی مجموعے ہندی مینول میں چہار درویش کے نام سے چھپا تھا۔ باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو جواب ہوگا گل کرائسٹ۔ میر امن کی دوسری تصنیف کون سی ہے؟ گنج خوبی۔ گنج خوبی کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ صحیح جواب ہے ملا حسین وائس کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ گنج خوبی 1802 میں کلکتے میں لکھی گئی۔ باغ و بہار کا مرکزی کردار کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے آزاد بخت کا۔ باغ و بہار میں نسوانی کرداروں میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ وزیر دادی کا کردار اہم ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یعنی یہ قول کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے اس بات کو سر سید احمد خان نے کہا۔ میر امن نے کتنی کتابیں تصنیف و تالیف کی؟ اس کا صحیح جواب ہے میر امن نے صرف 2 کتابیں تصنیف و تالیف کی اور یہ دونوں کتابیں فورٹ ولیم کالج میں رہ کر تصنیف کی۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی سب سے مقبول اور اہم کتاب کون سی ہے؟ جواب ہوگا باغ و بہار۔ یہی داستان فورٹ ولیم کالج میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے۔ باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ جواب ہے 5 قصے۔
ایک آزاد بخت اور 4 درویش کے۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زباں ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ بات کس نے کہی ہے؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس بات کو کہا ہے۔ اس سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر وقار عظیم کا یہ قول ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا داستان پر ایک ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اب اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔